السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورۃ فاتحہ کے ختم کرنے کے بعد انشاءاللہ سورۃ بقرہ شروع کریں گے، اور سورۃ بقرہ شروع کرنے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ حدیث مبارکہ ہے، جس حدیث مبارکہ کے راوی ابو امامہ باہلی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو، فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا، شفیع بن کے آئے گا۔ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے شفیع بن کے آئے گا، یہ شفاعت کرے گا۔ پھر فرمایا آپ نے اقرؤ الزہراوین، کہ دو زہراؤ پڑھو، زہراوین، زہراوین یہ زہراون کی جمع ہے، تو یہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرؤ الزہراوین کہ دو زہراؤں کو پڑھو، البقرہ و سورۃ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو، فإنہما تأتیان یوم القیامہ، کیونکہ یہ قیامت کے دن آئیں گے، کأنہما غمامتان، گویا کہ یہ دو سائے ہوں گے، غمامتان، غمامتن کی جمع، گویا کہ یہ دو سائے ہوں گے۔ یہاں آپ نے فرمایا او کأنہما غیایتان، غمامتان او غیایتان، غمامہ اور غیایہ یہ دونوں ان چیزوں کو ہم کہیں گے کہ جو انسان کے سر پر سائبہ ہوں۔ یا آپ نے فرمایا او کأنہما فرقان من طیر صواف، گویا کہ یہ پرندوں کی صف بستہ دو جھنڈ ہوں گے، او کأنہما فرقانی، یا گویا کہ وہ دو جھنڈ ہوں گے، من طیر صواف، ایسے پرندوں کی جو صف بستہ ہوں۔ یہ آپ نے تشبیہ دی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو، کہ کأنہما غمامتان او کأنہما غیایتان او کأنہما فرقان، تین باتیں آپ نے فرمائی، یعنی یہ دو غمامہ ہوں گے، یا دو غیایہ ہوں گے، یا یہ دو جھنڈ ہوں گے، یا گویا کہ یہ دو جھنڈ ہوں گے ان فرشتوں، ان جو ہے پرندوں کے جو صف بستہ ہوتے ہیں۔ تو حاجان عن اصحابہما، یہ دونوں حجت پیش کریں گے، یہ دونوں حجت بنیں گے، حجت کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے پڑھنے والوں کے بدلے میں، یہ حجت پیش کریں گے
اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو پڑھو، سورہ بقرہ کو پڑھو، فإن أخذها برکہ، کیونکہ سورہ بقرہ کا لینا برکت ہے، وترکها حسرہ، اور سورہ بقرہ کو چھوڑنا یہ حسرت ہے، ولا تستطيعها البطلہ، اور جادوگر سورہ بقرہ کو نہیں لے سکتے۔ کہتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، قال معاویہ فرماتے ہیں بلغنی ان البطلۃ السحرہ، کہ بطلہ کے معنی جو ہے سحرہ۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی بہت سے فضائل ہیں، لیکن ہم طوالت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ ایک حدیث، اس حدیث کی وجہ سے سورہ بقرہ کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالی سے یہ امید رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سورہ بقرہ کو پڑھنے کی توفیق دے اور سورہ بقرہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ یہ مدنی سورتوں میں سے ہے، اور مدنی سورت کا ہونا اس کے دلائل ہیں بہت سارے، خصوصاً عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وما نزلت سورۃ البقرہ الا وانا عنده، کہ سورہ بقرہ نازل نہیں ہوئی مگر میں نبی علیہ السلام کے پاس تھی۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں ہجرت کے بعد، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس وہ تشریف لائیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد ان کے ساتھ نکاح کیا اور ان کو جو ہے اپنے گھر لایا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل آیت ہے ہر سورت کے شروع میں، جیسے کہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ اس سے پہلے گزر چکی ہیں سورہ فاتحہ میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، یہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، الف لام اور میم۔ اس کو ہم پڑھیں گے الف لام میم، لام حرف مد ہے اور میم بھی حرف مد، لام میں بھی حرف مد ہے اور میم میں بھی حرف مد ہے، کیونکہ لام مفتوح اور اس کے بعد الف ہے، یہ الف مدہ ہے، اس لیے ہم کہیں گے لام۔ اور اسی طرح سے میم میں بھی یا جو ہے حرف مدہ ہے، کیونکہ یا ہے اور یا سے پہلے میم جو ہے یہ مکسور ہے، اس لیے یہ جو ہے میم یا مدہ ہے۔ تو لام میں الف مدہ اور میم میں یا مدہ، تو ہم اس کو پڑھیں گے الف لام اور میم۔ ان حروف کے بارے میں اور ان حروف کی حکمت کے بارے میں علماء مختلف ہیں۔ ممکن ہے کہ ان سارے جو اقوال ہیں ان اقوال کو ہم 4 قول کے اندر ذکر کریں۔ پہلا قول یہ ہے ان حروف کے بارے میں کہ ان حروف کے معانی ہیں۔ البتہ معنی کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا اس کا معنی کیا ہے، کیا یہ اللہ عز و جل کا نام ہے الف لام میم، یا یہ سورت کا نام ہے،
یا یہ کہ یہ اس امت کی مدت کی طرف اشارہ ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ عز و جل کا نام ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سورۃ مبارکہ کا نام ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ اس امت کی زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ امت کب تک رہے گی. تو اس میں مختلف اقوال ہیں. تو پہلا قول یہ ہوا ان چار میں سے کہ اس کلمے کے، اس الف لام میم، اس کا معنی ہے، یہ بغیر معنی کے نہیں ہے. البتہ معنی میں کی تعین میں اختلاف ہے. دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف ہجا ہیں، حروف تہجی ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ دوسرا قول ہے. الف لام میم جیسے الف با تا سا حروف ہجا ہیں، اسی طرح سے یہ بھی، اور ان کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ دوسرا قول ہے. تیسرا قول کہ الف لام میم کا معنی ہے، لیکن معنی جو ہے وہ اللہ کو ہی صرف علم ہے، معنی صرف اللہ جانتے ہیں. ہم یہ بالجزم کہیں گے کہ اس کا معنی ہے، البتہ معنی کیا ہے اللہ عالم. اس کا معنی کیا ہے اللہ عالم. یہ جو تیسرا قول جن کا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اور اللہ ہی اس کو جانتا ہے، اور ہم بالجزم یہ کہیں گے کہ اس کا معنی ہے لیکن معنی اللہ ہی جانتا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن جو ہے یہ ممکن نہیں کہ قرآن معنی کے بغیر نازل ہو. تو گویا کہ ایک قول یہ ہوا کہ یہ الف لام میم اس کا معنی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے. پہلا قول اس کا معنی ہے لیکن معنی کی تعین میں اختلاف. دوسرا قول اس کا معنی ہے. تیسرا قول اس کا معنی ہے لیکن اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے. اور چوتھا قول جو ہے وہ ہے توقف، یعنی ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے کہ اس کا معنی ہے یا نہیں، اللہ عالم. اور ہم صرف تلاوت کریں گے اس کی، اور ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہی جانتا ہے کیا اس کا معنی ہے یا نہیں، اور اگر اس کا معنی ہو بھی تو ہمیں پتہ نہیں کہ وہ معنی کیا ہے. یہ چوتھا قول ہے. پہلا قول میں پھر دہراؤں گا، پہلا قول کہ اس کا معنی ہے، البتہ معنی کیا ہے، کیا یہ اللہ کا نام ہے، کیا یہ سورت کا نام ہے، یا یہ اس امت کی عمر کا اشارہ ہے یا وغیرہ، یہ معلوم نہیں، لیکن معنی ہے. دوسرا قول کہ یہ حروف ہجا ہے اور ان کا کوئی معنی نہیں ہے. تیسرا قول کہ ان کا معنی ہے، اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ بغیر معنی کے نازل نہیں ہو سکتا. یہ تیسرا قول ہے. اور چوتھا قول جو ہے وہ ہے توقف، کہ ہم صرف تلاوت کریں گے اور ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہی اس کی معنی زیادہ جانتے ہیں، اس کے معنی کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. ان اقوال میں سب سے صحیح ترین قول جو ہے وہ ہے دوسرا قول، یعنی یہ حروف ہجا ہیں اور ان کا مطلقاً معنی نہیں ہے، کہ یہ حروف ہجا ہیں، تہجی، حروف تہجی ہیں یہ، اور حروف تہجی ہیں، اس کا مطلقاً کوئی معنی نہیں ہے، جیسا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے. اور یہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور ان حروف کا لغت عربی میں کوئی معنی نہیں ہے. مثلا آپ کہتے ہیں الف با تا سا جیم ہا، تو اسی طرح سے الف لام اور میم یہ بھی حروف ہجا ہیں، تو ان حروف کا فی نفسی کوئی معنی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ان حروف کو کیوں اختیار کیا اور یہ ترتیب دی، پہلے الف لایا، پھر لام لایا، پھر میم لایا، تو اس کا ہمیں کوئی علم نہیں.
تو گویا کہ ہم کہیں گے کہ یہ حروف جو ہیں یہ ذاتی طور یہ حروف ہجا ہیں، اور یہ اس سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس پہلی سورت کا دوسری سورت کا آغاز فرمایا۔ رہی بات کہ ان حروف کے بیان کرنے کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا الف لام میم؟ اللہ رب العالمین نے الف لام میم کیوں فرمایا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے معانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے، ان حروف کی حکمت یہ ہے تاکہ یہ اس معنی کو بتلائیں جیسا کہ قرآن کریم کے اندر دیگر حروف کی حکمت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا معنی نہیں ہے، یا ان کا معنی ہے اور اللہ ہی جانتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ ہم پر واجب ہے ہم توقف کریں، تو ان کے نزدیک حکمت یہ ہے جسے ابن قیم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور بہت سے اہل علم نے اختیار کیا ہے اس حکمت کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں قرآن عظیم کے اعجاز کا بیان ہے، قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا بیان ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے الف لام میم، الف لام میم سے حکمت یہ ہے کہ یہ اعجاز قرآن کا بیان ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہونے کا بیان ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ کہ یہ قرآن کریم صرف کلمات کو نہیں لایا، یا کوئی ایسے حروف کو نہیں لایا قرآن کریم نے جو بشر کی طاقت سے باہر ہو، بلکہ یہ وہی حروف ہیں کہ جو بشر بولتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سارے بشر ان معانی، ان حروف کے معانی سمجھنے سے جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ قاصر ہیں۔ تو اس طرح سے الف لام میم کا لانا یہ قرآن کے معجزہ ہونے میں واضح ترین دلیل ہے۔ کیونکہ اگر قرآن کریم کے اندر دوسرے کوئی حروف ہوتے، ایسے حروف ہوتے جو بندے بولتے ہی نہیں، جو بندے کا کلام نہیں ہوتے، تو وہ معجزہ ہوتا ہی نہیں۔ معجزہ یہ ہے کہ آپ ان حروف کو بولتے ہیں لیکن حروف کو آپ سمجھتے نہیں، تو یہ کیا ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو گویا کہ قرآن کریم کے ان حروف کے بیان کرنے کی جو حکمت ہے، اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر ان حروف کو بیان فرمایا، اس سے قرآن کریم کا معجزہ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ ابن قیم، ابن تیمیہ، حافظ ذہبی اور دیگر بہت سے اہل علم نے یہی کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ ہے قرآن کریم کا اعجاز، قرآن کریم کا معجزہ ہونا جو ہے وہ ظاہر ہو، کیونکہ یہ ایسے حروف ہیں جو انسان بولتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی اہل عرب ان حروف کو نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ جو بھی سورت ان آیات سے شروع ہو، ان حروف سے شروع ہو، مثلا الف لام میم، الف لام را، حامیم، یاسین، طٰہٰ وغیرہ وغیرہ، جن کو آپ حروف مقطعات کہتے ہیں، تو حروف مقطعات کے ذریعے سے جن سورتوں کا آغاز ہوتا ہے، تو ان سورتوں کے بعد قرآن کریم کا ذکر ہے۔ بلکہ آپ یہ کہیں کہ قرآن کریم یا اسی طرح سے ایمانیات کا ذکر ہے، یعنی جہاں بھی الف لام میم آیا یا الف لام را آیا یا حروف مقطعات میں سے کوئی حرف آیا، تو وہاں ایمانیات کا ذکر ہے، یعنی وہاں ان چیزوں کا ذکر ہے جن کا تعلق ایمان سے ہے۔ مثلا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، تو قرآن جو ہے، قرآن کا تعلق ایمان سے ہے۔
اسی طرح سے سورت آل عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم اللہ لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو وہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے. تو جب بھی اللہ تعالیٰ ان حروف سے، اس قسم کے حروف سے آغاز فرماتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایمانیات کا ذکر ہوتا ہے. البتہ بہت کم صورتیں ایسے ہیں جہاں ایمانیات کا ذکر نہیں ہے یا قرآن کا ذکر نہیں ہے. البتہ قرآن کے خصائص کا اس میں تذکرہ ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم کے آغاز میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر نہیں فرمایا ان حروف کے بعد. البتہ قرآن کی خصوصیات میں سے اس سورت مبارکہ کے اندر ایک خصوصیت کا ذکر ہے، وہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے اور واقعات. ان لوگوں کے واقعات جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، یہ جو ہے یہاں پر یہ بھی قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن کریم ہمیں سابقہ لوگوں کی خبریں بتاتا ہے. تو یہاں پر سورت مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی. تو یہاں پر آغاز جو ہوا وہ قصے سے ہوا، واقعے سے ہوا. یا اسی طرح سے سورت روم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم غلبت الروم. تو وہاں پر الف لام میم کے بعد غلبت الروم کا ذکر فرمایا کہ روم جو ہے وہ مغلوب ہو گئے. اس میں بھی قرآن کا ذکر نہیں ہے. البتہ اس جو ہے اس صورت مبارکہ کے اندر، صورت روم کے اندر قرآن کی خصائص میں سے بعض چیزوں کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مستقبل کے بارے میں خبر دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلبت الروم، روم جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، زمین کے کچھ حصے میں، اور وہ اپنے غلبے کے بعد پھر غالب ہوں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں. سورۃ روم آیت نمبر 2 سے 4 تک آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہاں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی خبر دی، اور اللہ تعالیٰ نے تسلی دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. چونکہ روم اور فارس میں جو ہے وہ آپس میں ان کی جنگ ہوئی، روم اور فارس کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چاہتے تھے کہ روم جو ہے وہ کیا ہو، وہ غالب ہوں، کیونکہ روم جو ہے وہ اہل کتاب تھے، اور فارس جو ہے وہ آتش پرست تھے، وہ کافر تھے، وہ اہل کتاب نہیں تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کیا ہو، اہل کتاب غالب ہوں، اہل کتاب غالب ہوں. لیکن ہوا اس کے برعکس، ہوا ایسا کہ روم جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، فارس ان پہ چڑھ بیٹھے. لیکن اللہ رب العالمین نے تسلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور فرمایا کہ روم مغلوب تو ہو گئے، لیکن اپنے اس غلبے کے بعد وہ پھر غالب ہوں گے، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں. تو ایسا ہی ہوا. کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا، ایران، فارس اور روم کے درمیان پھر جنگ ہوئی، اور پھر جو ہے وہ روم غالب آ گیا. تو یہ پیشن گوئی تھی اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. تو یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر الف لام میم کا ذکر تو ہے، لیکن الف لام میم کے ذکر کے بعد ایمانیت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر جو ہے مستقبل کے خبر کے بارے میں ذکر ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت.
آیت نمبر 1 سے لے کے 2 تک. تو اس سورت عنکبوت کے شروع میں بھی الف لام میم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمانیت کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ سوالیہ نشان فرمایا. احسب الناس، کیا لوگوں کو خیال ہے، ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہیں گے ہم نے ایمان لایا، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. تو اس میں بھی قرآن کا ذکر نہیں ہے اور نہ ایمانیت کا، اور نہ ہی اس میں سے قصوں کا ذکر ہے. البتہ اس میں کیا ہے، ایک ایسی چیز کا ذکر ہے جو کہ قرآن کی خصائص میں سے ہے، اور وہ ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور بہت سے اہل علم نے جو ہے حکمت جو ہے ذکر کی ہے کہ الف لام میم کی حکمت کیا ہے. اس میں جو ہے یہ بیان ہے، ایمانیات کا بیان ہے اس کے بعد، یا اس قسم کی دوسری چیزوں کا بیان ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے قرآن کریم کا جو اعجاز ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم واقعی معجزہ ہے. یہ علماء رحمت اللہ علیہم اجمعین الف لام میم کی تفسیر میں فرماتے ہیں. یہاں کوئی نیا حرف نہیں لایا، لیکن اس کے باوجود عربی زبان کے جاننے والے عاجز آ گئے اس کا معارضہ کرنے سے، حالانکہ وہ فصیح و بلیغ تھے. یہ ایک قول ہے اس بارے میں کہ الف لام میم کے اندر حکمت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. تو ایک حکمت یہ ہوئی کہ یہ کیا ہے، یہ جو ہے یہ معجزہ ہوا. اور اور اسی طرح سے دوسری حکمت جو ہے، دوسرا قول ہے، کہتے ہیں کہ حکمت اس سے جو ہے وہ کیا ہے، وہ سامعین کو تھوڑا چست اور پھرتیلا کرنا ہے. کیونکہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان الف لام میم پڑھا جائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انصتو، خاموش رہو. اور یہ مشرکین کے لیے تاکہ وہ کیا ہے، وہ خاموش رہیں. البتہ یہ قول جو ہے، یہ ابن عثیمین کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس قول میں جو ہے وہ نظر ہے، یہ محل نظر ہے. یہ قول، یہ دوسرا والا، یعنی سامعین کو جو ہے چست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. فرماتے ہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس میں جو ہے کیا ہوتا، پھر ایسا ہر صورت میں ہوتا. حالانکہ اکثر صورتیں جو ہے وہ حروف مقطعات سے شروع نہیں ہوتی ہیں. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر مدنی صورت میں ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ اگر ایسا یعنی لوگوں کو چست کرنا، لوگوں کو یہ کہنا کہ خاموش رہو، چپ رہو، اگر اس قسم کی بات ہوتی تو پھر جو ہے وہ مکی صورت میں ہوتا، مدنی صورت میں نہیں ہوتا. کیونکہ یہ صورت مبارکہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ صورت مبارکہ یہ مدنی صورت ہے. تو گویا کہ صحیح بات یہ ہے کہ حکمت ان الفاظ کی کیا ہے، وہ ہے قرآن کریم کے اعجاز کا ظہور. الف لام میم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب. ذالک الکتاب، ذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اور لام جو ہے یہ بعد کے لیے، یہ بعید کے لیے ہے. اگر اشارہ بعید کی طرف ہو تو ذا کے بعد پھر یہ لام لاتے ہیں جس کو ہم لام بعد کہتے ہیں. قاف جو ہے ذالکہ میں، یہ قاف جو ہے یہ خطاب کے لیے ہے. اس قاف کے اندر جو ہے 3 زبانیں ہیں، اس میں 3 اعراب ہیں یا 3 حالتیں ہیں اس کی، اس قاف کی. پہلی کہ جو ہے مخاطب ہے اس کی رعایت کی جائے، مخاطب جو ہے اس کی رعایت کی جائے.
اگر مخاطب ایک ہے، مذکر ہے، تو آپ اس کو فتح دیں گے، آپ کہیں گے ذالک. اور اگر مفرد مؤنث ہے تو پھر کسرہ دیں گے، پھر کہیں گے آپ ذالکی. اور اگر مثنث ہے تو پھر میم کے ساتھ ملائیں گے ذالکم، اور پھر الف ذالکما. اور اگر جمع مذکر ہے تو آپ پھر میم کے ساتھ جو ہے ملائیں گے اس کو، آپ کہیں گے ذالکم. اور اگر جمع مؤنث ہو تو نون مشددہ کے ساتھ ملائیں گے، ہم کہیں گے ذالکن. یہ پہلی زبان ہے، پہلی جو ہے پہلا اس میں جو ہے کیا ہے، پہلا جو ہے آپ کہیں گے اس کو کہ یہ کاف جو ہے اس میں 3 لغتیں ہیں، 3 زبانیں ہیں، 3 لغات ہیں. ایک مخاطب کی رعایت کرنا، تو مخاطب کے اعتبار سے اگر واحد ہے تو اس کے لیے استعمال کرنا الگ، اور اگر تثنیہ ہے اس کے لیے الگ استعمال کرنا، اور اگر جمع ہے اس کے لیے الگ استعمال کرنا. پھر اگر مذکر ہے تو مذکر کے لیے مذکر، اور مؤنث کے لیے مؤنث. تو یہ جو ہے پہلی لغت ہے. دوسری لغت جو ہے وہ ہے فتح اور مفرد مطلقاً. چاہے آپ مذکر کو جو ہے خطاب کریں، مؤنث کو، مثنیٰ کو یا جمع کو، تو آپ کہیں گے شخص کے لیے ذالک، اور عورت کے لیے بھی آپ کہیں گے ذالک، اور آپ 2 کے لیے بھی ذالک کہیں گے اور جماعت کے لیے بھی ذالک کہیں گے. یہ ایک لغت ہے کہ آپ فتح دیں گے ذالک پر. اور تیسری لغت یہ ہے کہ یہ مفرد کے ساتھ ہو، اور مخاطب جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ واحد ہوگا، واحد ہو یا زیادہ ہو. مذکر میں مفتوح اور مؤنث میں مکسور. آپ کہیں گے ذالک جب مخاطب کیا ہو، مذکر ہو، اور آپ ذالک کہیں گے جب مؤنث ہو. تو اللہ تعالی کے اس فرمان ذالک میں خطاب جو ہے یہ ہر شخص کو ہے، ہر مخاطب کو ہو جس سے یہ خطاب کیا جائے، یعنی واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مؤنث ہو، مذکر ہو، یہ خطاب ساروں کو عام ہے. تو اس میں اشارہ بعید، اس کو کہیں گے ہم بعید کی طرف اشارہ. یہاں پر بعید کا اشارہ کیوں دیا، انشاءاللہ فوائد میں یہ آئے گا، اور فوائد میں اس کا ذکر ہوگا کہ اللہ تعالی نے یہاں پر بعید کا اشارہ کیوں فرمایا، ذالک کیوں لایا، یہاں ھذا کیوں نہیں کہا. تو انشاءاللہ فوائد میں اس کا بیان ہوگا باذن اللہ. معنی ہوں گے اے مخاطب، اے مخاطب. تو مراد جو ہے کتاب سے کیا ہے، قرآن. ذالک الکتاب، کتاب سے مراد قرآن. اور کتاب جو ہے یہ مکتوب کے معنی میں ہے، کتاب مکتوب کے معنی میں، کتاب مکتوب کے معنی میں، کتاب جو ہے یہ مکتوب کے معنی میں. کیونکہ فعال مصدر آتا ہے، جیسے مصدر آتا ہے مثال کے طور پر قتال اور نضال، اسی طرح سے اسم مفعول کے معنی میں آتا ہے، مثلا بنا اور غراس. اسی طرح سے مکتوب کے معنی میں آتا ہے کتاب، تو یہ مکتوب ہے عند اللہ. یعنی فعال جو ہے، لفظ فعال جس وزن پہ کتاب ہے، یہ لفظ فعال کبھی مصدر آتا ہے، اور کبھی یہ اسم مفعول کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی یہ فاعل کے معنی میں آتا ہے. جب مصدر کے معنی میں آتا ہے اس کی مثال قتال، قتل یقتل قتلا و قتالا. تو ہم نے کہا قتال، یہ قتال جو ہے یہ فعال ہے مصدر. اور اسی طرح سے یہ کبھی آتا ہے مفعول کے معنی میں، تو ہم کہیں گے بنا یبنی بناء. بنا یبنی بناء معنی ہوتا ہے بنانا، بنا معنی بنانا، یبنی بنا جو ہے فعل ماضی ہے، یبنی مضارع، اور بناء مصدر ہے. اور یہ مصدر جو ہے یہ یہاں پر مفعول کے معنی میں ہے. اور کبھی جو ہے گراس ہم کہتے ہیں، گراس، غراس یہ غرس یغرس سے معنی ہوتا ہے پودے کو لگانا، پودے کو لگانا. تو ہم کہیں گے غرس یغرس غرسن فهو غراسا وغراسا. تو غراس یہاں ہے، غراس کے معنی مغروس، یعنی وہ جو پودا لگایا گیا ہو. اسی طرح سے کتاب، کتاب یہاں جو ہے بمعنی مکتوب ہے، یعنی ذالک الکتاب،
یہ کتاب یعنی یہ مکتوب جو لکھی ہوئی کتاب ہے یہ، تو یہ اللہ رب العالمین کے پاس لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ اسی طرح سے معزز صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی کتاب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی صحف مکرمہ، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ، سورہ عبس آیت نمبر 13 سے 15۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں فی صحف مکرمہ، یہ قرآن جو ہے مکرم صحیفوں میں ہے، مرفوعہ جو بہت ہی بلند ہیں، مطہرہ جو پاکیزہ ہیں، بأیدی سفرہ جو روشن ہاتھوں میں ہیں۔ تو کبھی جو ہے یہ مکتوب ہوتا ہے جو ہے صحف مکرمہ، اس سے مراد ہوتا ہے یہ صحف مکرمہ بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے ان صحیفوں میں بھی جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ ان صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے جو انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ گویا کہ کتاب بمعنی مکتوب، یعنی یہ کتاب جو ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے، یہ باعزت صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہاں بھی لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے پاس بھی ہے، اور مکرم باعزت صحیفوں میں بھی ہے، اور لوگوں کے ہاتھوں میں بھی ہیں۔ بأیدی سفرہ کی تفسیر میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اس سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ جو صحیفہ جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے، یہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، اور سفرہ کے معنی روشن، روشن ہاتھوں میں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، اس سے مراد کاتبین وحی ہیں، وحی کے لکھنے والے لوگ ہیں، یا اس سے مراد جو ہے وہ عوام ہیں جو قرآن کو لیتے ہیں اپنے ہاتھوں میں۔ تو گویا کہ یہ اگر ہم کتاب کہتے ہیں تو کتاب ان تینوں معنوں میں جو ہے استعمال ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی وہ کتاب جو اللہ کے پاس بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب جو کہ مکرم صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب جو کہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے یہ بھی۔ اللہ عز و جل نے یہاں پر ذالکہ کے ساتھ جو اشارہ کیا، یہ کیوں اشارہ کیا؟ یہ اس کتاب کی علو منزلت کی وجہ سے، چونکہ اس کا مقام جو ہے بہت اونچا ہے، اس کا مقام اونچا ہے، یہ عظیم ترین کتاب ہے اور سب سے بڑی کتاب ہے قرآن کریم، اس لیے اس کا جو علو منزلت ہے، علو منزلت کی وجہ سے اس قرآن پر یہاں پر اللہ رب العالمین نے لفظ ذالکہ کا جو ہے اشارہ کیا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس لا ریب فیہ، لا ریب فیہ اہل نحو کہتے ہیں، نحوی لوگ کہتے ہیں کہ ان یہ جو لا ہے، لا یہاں نافیہ جنس کا ہے، لا نافیۃ الجنس، اور ریب اس کا اسم ہے جو مبنی ہے علی الفتح، اور اس لا ریب فیہ ھدی للمتقین اس کا درس اگلے انشاءاللہ پیریڈ میں ہوگا۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، آج صرف اکتفا کرتے ہیں ذالک الکتاب پر۔ الف لام میم ذالک الکتاب معنی ہوں گے، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور ذالک الکتاب یہ کتاب۔ انشاءاللہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ اگلے درس میں اس کی وضاحت ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔